ہوں پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی، پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی، حضور کی نسبت نے ولی بنا دیا. سنے سارے لوگ، حضور کی نسبت نے ولی بنا دیا. ہم نیتا منتری ڈاکٹر ماسٹر بعد میں ہیں، مدینے والے کے غلام پہلے ہیں، حضور کے غلام پہلے ہیں. تو حضور کی نسبت نے ولی بنا دیا. کہا کیسے؟ اس نے کہا جب کوئی جوتا پالش کرانے آتا ہے نا تو 50 پیسے جوتا پالش کے ہیں میرے، میں پہلے 50 پیسے کا جوتا پالش کر دیتا ہوں، پھر اگر دیکھتا ہوں نا میرے محبوب کا غلام ہے، کہتا ہوں 2 پروش اور زیادہ مارتا ہوں، کیونکہ یہ بھی اسی نبی سے پیار کرتا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. بس 2 پروش زیادہ مارنے میں مجھے اللہ کا ولی بنا دیا. ان کی نسبت کا لحاظ کیا کرو، اللہ ولی بنا دیا. ان کی نسبت کا لحاظ کیا کرو، اللہ ولی بنا دے گا. میں نے کیا کہا؟ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا. اب دیکھو ذرا بڑے بھائی ابھی کے لوگ زیادہ بول رہے ہیں. اب مسئلہ آپ کا ہے، میں تو اسے 2 حصوں میں نہیں بانٹوں گا. میں تو جانتا ہوں پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی، پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی. سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو ہم جیسا غریب آدمی اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہے تو عبادتیں مہینوں مہینوں کرے گا، تب جا کے اللہ کا قرب ملے گا. اور اگر امیر ایک بار دروازہ کھول دے اور امت کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم چند دنوں میں اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا. اور یہ خیال آتا ہے کبھی کبھی جب ہم سگنل پہ جاتے ہیں اور نقاب پہ کوئی اسلام کی شہزادی کھڑکی آ کے بجاتی ہے نا، بچہ گود میں دیکھتے وہ ہاتھ پھیلاتی ہے، خیال آتا ہے کاش اگر امت کے امیروں نے وقت پہ زکوٰۃ دی ہوتی نا، آج امت کی شہزادیاں روڈ پر بھیک نہیں مانگتی. برا نہ مانیے گا، میں ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں، لگے کسی کو بری لگے مگر بات کڑوی اور سچی ہے. اگر امت نے صحیح وقت پہ زکوٰۃ دی ہوتی آج بیٹیاں روڈ پہ بھیک نہیں مانگتی. نقیب صاحب ذرا توجہ فرمائیں تھوڑی میری طرف. اگر زکوٰۃ ان کے حقداروں کو پہنچ جاتی تو آج بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی. کچھ جگہوں پہ جانا ہوتا کہتے بڑا کڑوا بولتا ہے. میں پیروں کی مخالفت نہیں کرتا، میں بھی کسی پیر کا غلام ہوں. میرے پیر کو دنیا تاج الشریعہ پر رضا ہے. سبحان اللہ کا شکر ہے کوئی مدہ میلوا پیر نہیں لیا اپنے، ڈٹ کے چھان پھٹک کے پیر نکالا، بہت تلاش کیا. میرے مرشد بیعت کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے اور میرے مرشد اجازت کو رئیس الاتقیاء سید اویس مصطفیٰ کہا جاتا ہے. دونوں کا جواب نہیں ہے، اگر ہو تو بندہ کوئی لا کے دکھائے. سنیں بہت غور سے جو میں کہنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ حق تھا غریبوں کا، لیکن یہاں تک تو تکلیف نہیں ہوتی تھی. آپ آتے تھے پیر صاحب نذرانہ لے جاتے تھے، لیکن اب دکھ ہونے لگا، نذرانہ بھی آپ کا، فطرانہ بھی آپ کا، زکوٰۃ بھی آپ کی، خیرات بھی آپ کی ہو گئی، سارے ہی آپ لے جانے لگے. کم سے کم امت کے لیے زکوٰۃ تو چھوڑ دو. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کڑوی ایک سال سے بات ہوئی، کتنی زکوٰۃ ہوئی؟ 3 لاکھ. کا کسے دے دی؟ کہا حضور کو دے دی. اب تو حضور سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں. ہاں اللہ خیر فرمائے. اگلا جملہ کون سا آنے والا ہے؟ کسے دے دی زکوٰۃ؟ حضور کو دے دی. میں نے کہا ذرا ایک بات بتا کتنی تھی؟ کا 3 لاکھ. میں نے کہا تیری بستی میں کوئی بیوہ نہیں تھی، کوئی یتیم نہیں تھا؟ یار جہاں 100 گھر ہوتے ہیں ان میں بھی غریب لوگ نکل آتے. اس کے آپ لوگ گواہ ہوں گے. ہر بستی میں ایک نہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے گھر عید کے دن بھی سوئیاں نہیں بنتی. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں بہت بڑا گاؤں ہے میرا، 10,000 سے اوپر آبادی ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا وہاں کتنے غریب امیر ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں
ہر گاؤں کے اندر ایک نئے غریب ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا یار بتا تو صحیح کہ تیرے گاؤں میں بیوہ نہیں ہے, تیرے گاؤں میں یتیم نہیں تھا, تیرے گاؤں میں غریب نہیں تھے؟ کہا تھے تو. کیا میں نے کہا انہیں زکات دی؟ کہا ان کو نہیں. مجھ سے حضرت نے کہا تھا جتنی زکات وہ ہمیں دی جائے. میں نے کہا یار ایک بات بتا دے, تو نے اپنے حضور کو زکات کس لیے دی؟ اس لیے کہ ان کی لسٹ میں تیرا نام آ جائے اور تجھے پہچان جائے اور تو فخر سے کہنے لگے کہ تو فلاں کو جانتا ہے, فلاں تجھے جانتا ہے, اس لیے تو نے 3 لاکھ اٹھائے اور حضور کے کھاتے میں ڈال دیے. کیا نہیں اچھا ہوتا ان 3 لاکھ کے چین سے کرتا, ایک بیوہ کا گھر تلاش کرتا, یتیم کا دروازہ دیکھتا اور دیکھتا جس کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں ہے, تلاش کرتا جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. کون سا گھر ایسا پورے سال جس میں گوشت نہیں بنتا ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں 1 سال سے بچوں کو کپڑے نہیں بنتے ہیں؟ 50,000 اٹھا کے جاتے اس غریب کی چوکٹ میں ڈالا تھا. میں جانتا ہوں تو نے 1 لاکھ اٹھا لیا پیر کو دیے تاکہ پیر راضی ہو جائے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بیوہ اور یتیم کو دے دیتا تو اس سے پیر راضی ہوگا, اس سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ زندہ باد اوکے ماشاء اللہ آگے بڑھے زندہ باد اوے ادھر نہ بھٹکنا, یہ میرا ایریا ہے. ابھی کتا گردی ہونے لگی, ایریا بچنے لگے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہویا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی کلا رہا. بات آج چھین چھین کے منہ کیا. ہاں ایک میرے اعلیٰ حضرت پہلے پہنچے تھے علامہ فضل الرحمان گنج مرادآبادی کے لیے. کیوں آئے ہوئے؟ بیعت کے لیے. شاید اگر آج کا کوئی ہوتا کہتا موقع اچھا ہے چھپٹ لو. نقی علی کا بیٹا ہے, رضا علی کا پوتا ہے, گھیر لو. لیکن کتنے بڑے دل والے لوگ تھے وہ, اہل دل تھے. کہا احمد رضا تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے, تمہارا انتظار کوئی مارحنا میں کر رہا ہے. زندہ باد مارحنا شریف میں کر رہا ہے. یہ اگلے نظر لو. آج جھگڑے ہو رہے, سی آئی ڈی لگے پڑے, دیکھ بھئی اپنا بندہ کدھر جاتا. غلط نہیں کہہ رہا, تیرا غلط کر کے رکھتی ہے امت کا بے غیرتوں نے. آج امت تباہی کے دہانے پر ہے. ہماری بھائی گیری میں کمی نہیں آ رہی, ہماری بھائی گیری میں کمی نہیں آ رہی. شرم کرو, آج امت تباہی کے دہانے پر ہے. یہ چاہتی ہے کوئی ایسی کلائی مل جائے جس کو تھامے تو رشتہ مدینے والے سے جڑے. آج ایسے بنو اور اس امت کے آگے ایک نہیں ہوگا بلکہ سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور کہو ہمارے پیچھے چلے. ایسے نوٹ مت بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں ان کا ہاتھ پکڑو, یہ ہاتھ سیدھا مدینے لے کے جانے والا ہے. برا نہ مانیے, برا نہ مانیے. بچے ایسے 3 لوگوں سے, صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیے گا. اپنے پیر کو چھوڑو مت, دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت. یہ مضبوط بات رکھیے. ہر ولی کا احترام کریں, ہر بزرگ کا احترام کریں. جو ادب والے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں, جو بے ادب ہوتے ہیں وہ کم نصیب ہوتے ہیں. تو میں کیا کر رہا تھا, زکوٰۃ غریبوں کو پہنچ نہیں رہی ہے, اس لیے بھکاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور حضور مہربانی کریں, یہ مدرسے والوں کو خالی کھالی مل پاتی تھی بقرعید کی, اب وہ بھی آپ لے جانے لگے. ہاں جی وہ بھی لے گئے تو بھیا چھوڑ ہی کھائے رہے, کپڑے اتار لو انہیں ننگا کر دو. یہ جو 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ 10 روپے کی رسید لیے گھوم رہا ہے, وہ مرید کے چندے سے لندن اور پیرس گھوم رہا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مشکل بات ہے قسم خدا کی. پیر کی دعا سے مرید تو امیر نہ بن سکا, البتہ مرید کے نذرانے سے پیر کروڑپتی ضرور بن گئے.